حضرت موسیٰ کی قوم کا خیال تھا کہ تہجد کا حکم آئے گا تو پڑھیں گے، صدقات کا حکم آئے گا تو دیں گے، جہاد کی بات ہوگی تو کریں گے۔ کچھ جو نیک لوگ تھے ان میں سے انہوں نے یہ پیغام دیا کہ مالک ہمیں بتائے کہ وہ کس کام پہ راضی ہوتا ہے، ہم وہ کام کریں تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ حضرت موسیٰ کلیم کہتے ہیں میں نے عرض کی مولا میری قوم پوچھتی ہے کہ کون سا ایسا کام کریں کہ تو راضی ہو جائے، تو رب کریم نے ارشاد فرمایا موسیٰ کہتے میرا خیال تھا کوئی لسٹ ملے گی، لیکن مالک نے ایک جملہ کہا، ایک جملہ، اور تفسیروں کے دریا بہا دیے۔ عرش کے مالک نے فرمایا موسیٰ ان سے کہو جا کے کہ وہ مجھ سے راضی ہو جائے، میں ان سے راضی ہو جاؤں گا، مجھ سے راضی ہو جائے۔ بندے اللہ سے راضی ہی نہیں راضی ہوتے۔ امام غزالی سے کسی نے پوچھا تھا، امام غزالی سے، کہ حضور اللہ کا بندے سے راضی ہونا کمال ہے یا بندے کا اللہ سے راضی ہونا کمال ہے؟ تو امام غزالی مسکرائے، فرمانے لگے رب تو بڑا ہی مہربان ہے، وہ تو بڑی جلدی راضی ہو جاتا ہے، وہ تو مسجد میں آ کے توبہ کرے تو اللہ راضی، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرے تو اللہ راضی، وہ تو کسی اندھے کو رستہ دکھایا تو اللہ راضی ہو گیا، وہ تو طوائف نے کتے کو پانی پلایا تو اللہ۔ امام صاحب فرمانے لگے یہ بندہ ہے جو اللہ سے راضی نہیں ہوتا، جس کے پاس اولاد نہیں وہ کہتا ہے چلو ایک بیٹی مل جائے تو میں راضی ہوں، بیٹی مل گئی تو کہتا اب ایک بیٹا بھی ملے تو پھر راضی ہوں، پھر کہتا ہے یہ دونوں اچھی تعلیم حاصل کر لے تو پھر میں راضی ہوں، پھر کہتا ہے یہ بہت زیادہ پیسے کمائے تو پھر میں راضی ہوں۔ بہرحال راضی ہوتا، لیکن جو راضی ہو جاتا ہے نا، اللہ اکبر، جو اللہ سے راضی سکھی بڑا رہتا ہے، سکون میں بڑا رہتا ہے، مطمئن بڑا رہتا ہے، جو سمجھ لیتا ہے نا کہ جو میرے رب نے بہتر سمجھا وہ میرے اللہ نے مجھے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یار حضرت بلال حبشی نے کوئی عہدہ نہیں مانگا ساری زندگی، انہوں نے نہیں کہا مجھے بھی ایک صوبے کا گورنر بناؤ میری بھی خدمات ہے، مجھے بھی وزیر خزانہ بناؤ میرا بھی کچھ بنتا ہے، ایک دفعہ نہیں کہا سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میری بھی کوئی ڈیوٹی ایسی ہونی چاہیے کہ مجھے چلو سپہ سالار ہی بنا دیا جائے۔ ساری زندگی مسجد میں جھاڑو دیا تو اسی پہ راضی رہے، ساری زندگی محبوب کے مہمانوں کا لنگر پکایا تو اسی پہ راضی رہے، ساری زندگی میرے محبوب علیہ السلام کے بچوں کی نوکری کی تو اسی پہ راضی رہے، راضی بالرضا رہے۔ حدیث پاک سنیے، نبی پاک علیہ السلام نے ایک دن صحابہ سے پوچھا کہ تم کیا سمجھتے ہو، اپنے دل کو جب پوچھتے ہو، دل پہ توجہ کرتے ہو تو کیا جانتے ہو؟ تو صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ جب ہم اپنے دل پہ توجہ کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا ہے۔ تو حضور نے فرمایا تمہارے ایمان کی دلیل کیا ہے؟ ایمان کی کوئی دلیل بھی تو ہوتی ہے نا، ہمارے زمانے میں تو کوئی دلیل نہیں، نماز نہیں پڑھتا پھر بھی میں مسلمان، روزہ نہیں رکھتا پھر بھی مسلمان، جھوٹ صبح سے شام تک، کہتا خبردار کسی نے مجھے ذرا بھی بات کی سب سے بڑا مسلمان میں ہی ہوں، بددیانتی، دھوکہ، فریب، فرار، لیکن خبردار کسی نے کوئی بات کی سب سے بڑا مفتی میں ہی ہوں۔ جرم سارے پائے جاتے، دلیل کیا ہے بھائی؟ اگر کسی دیکھیں نا، اگر درخت ہے تو دلیل یہ ہے کہ پھل بھی ہے، شاخیں بھی ہیں، لیکن تو صاحب ایمان ہے تو دلیل کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ تم ایمان دو تو دلیل دو۔ تو بڑے خوبصورت تھے میرے محبوب کے تیار کردہ لوگ، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ایمان کی دلیل یہ ہے کہ اگر اللہ ہمیں نعمت دیتا ہے تو ہم شکر ادا کرتے ہیں، اگر کبھی مصیبت آتی ہے تو ہم صبر کرتے ہیں، اور یا رسول اللہ ہم اپنے رب کے ہر فیصلے پر راضی رہتے ہیں، ہم اپنے اللہ کے ہر فیصلے پر۔ اب حضور نے رزلٹ کا اعلان کیا تو میرے محبوب فرمانے لگے پھر سنو میں گواہی دیتا ہوں واقعی اللہ نے تمہیں دولت ایمان عطا فرمائی ہوئی، واقعی اللہ نے تمہیں دولت ہے، اگر تم اپنے رب پر راضی ہو، اگر تم راضی ہو اس کام پر جس پہ اللہ نے تمہیں رکھا ہوا ہے، اگر تمہیں کسی کو دیکھ کر تکلیف نہیں ہوتی، اگر تم نہ حسد میں جلتے ہو، نہ بغض میں، نہ کینے میں، نہ تکبر میں، نہ احساس کمتری کا شکار ہوتے، اگر تم راضی رہتے ہو کہ میرے مالک نے بہترین زندگی مجھے دی، پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ہم صاحب ایمان ہو۔ ہمارے زمانے میں لوگوں کی وہ تکلیفیں، صبر نہیں ہے، سکون نہیں ہے، بے چینی سی ہے، بے قراری سی ہے، معاشرے میں ایک عجیب سی ہلچل ہے، ہر آدمی سمجھتا ہے کہ وہ سامنے والا جو شخص ہے نا وہ بڑا سکھی ہے اور میں بڑی تکلیف میں ہوں۔ میں رات اپنے پیر بھائیوں کو سمجھا رہا تھا،
میں کہہ رہا تھا یاد رکھنا جس آدمی کا عہدہ بڑا ہوتا ہے نا اس کا زخم بھی بڑا گہرا ہوتا ہے، اس کا زخم بھی بڑا. ہاں وہ کسی شاعر نے، شعر اردو کا ہے اور تھوڑا وقی تھا شاعر بھی، تو بات بھی اس کی تھوڑی وقی ہے. چلیں آپ سیانے لوگ ہیں، آپ کی سمجھ میں آ ہی جائے گی. اس نے کہا تھا کہ ہجوم غم میں بھی توہین ضبط غم نہ ہوئی، ہجوم غم میں بھی توہین ضبط غم نہ ہوئی، ہم اس احتیاط سے روئے کہ آنکھ نم نہ ہوئی. لوگوں کو نہیں پتا چلا کہ ہم رو رہے ہیں، ہم نے واہ ویلا کر کے دنیا، ہم اس احتیاط سے روئے کہ ہماری آنکھ نم نہ ہوئی. ہم نے واہ ویلا کر کے نہیں بتایا کہ بڑی دقت میں، ہم نے اپنے آپ کو محفوظ رکھا، ضبط میں رکھا، حوصلے میں رکھا. اللہ کی رضا پہ راضی رہیں، اپنے آپ کو اپنے رب کی رضا پر. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میری امت کا ایک گروہ ایسا ہوگا جسے اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح جنت میں پہنچا دے گا جیسے کوئی بندہ اڑ کے جنت میں چلا جاتا ہے. وہ جب جنت میں پہنچیں گے نا تو فرشتے ان سے پوچھیں گے تم نے حساب دیا؟ کہیں گے ہمیں تو پتہ ہی نہیں حساب کیا ہے. پل سے رات سے گزرے، کہیں گے خبر ہی نہیں پل سے رات کہاں ہے. تو یہاں کیسے آ گئے؟ کہیں گے اللہ کے فضل سے، اللہ کے فضل سے. تو کہا بتاؤ تو صحیح تمہاری نیکی کیا تھی؟ تو کہیں گے دو باتیں تھیں، ایک تو ہم اللہ کے حلال کو حلال جانتے تھے، رب کے حرام کو حرام جانتے تھے، اور دوسرا یہ تھا کہ ہم اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی رہتے تھے. اللہ کے ہر فیصلے پہ، تو جو رب کریم کی رضا پہ راضی رہے پھر اسے کسی حساب کتاب کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، پھر اسے پل سے رات کی دشوار گزار گھاٹیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کی رضا پہ راضی رہے، وہ اللہ کے فیصلے کو بصیر و چشم مانے، وہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ گردن جھکا دے، اپنے مالک کے فیصلوں جھکا دے. اللہ نے حضرت ابراہیم کو اولاد نہیں دی، پھر زمانے کے بعد دی، پھر دینے کے بعد کہا کہ جاؤ وادی غیر ذی زرع ان میں چھوڑ کے آؤ. سخت گرمیاں ہو جائیں تو لوگ بچوں کو سکول نہیں بھیجتے، چھٹیوں کا اعلان ہو جاتا ہے، لیکن حضرت ابراہیم چھوڑ آئے بچہ. اور بچہ، ایک تو بچہ اللہ تعالیٰ روٹین میں دیتا ہے تو اس کی قدر و منزلت اور ہوتی ہے، اور ایک بندہ بڑی دعاؤں، التجاؤں، خواہشات کے بعد لیتا ہے، اس کی قدر و منزلت. وہ بچہ جو بڑی دعاؤں کے بعد لیا، کہا چھوڑ آؤ، کوئی کھانا نہیں، پانی نہیں، دانا نہیں، حضرت ابراہیم چھوڑ آئے. 13 سال اکٹھے رہنے کی اجازت نہ ملی، اور جب اجازت ملی تو کہا آپ چھری اٹھاؤ اور بیٹے کی گردن پہ چلا دو. آپ اس کو آسان کام سمجھتے ہیں؟ اتنی تسلیم و رضا، ہر فیصلے پہ راضی ہونا، ہر فیصلے پہ. یہاں ہمارا حال یہ ہے کہ 2 منٹ کے لیے تکلیف آتی ہے تو لوگ واہ ویلا کرتے، شور مچاتے، کفر بولتے. ہر آدمی آپ اس کو ٹٹول کے دیکھے تو کہتے سب سے تکلیف میں ہی ہوں. کس سولی پہ لٹکے ہوئے ہم؟ آخر کون سا معاشرے کا ایسا دکھ ہے جو صرف ہمارے پاس ہی آ گیا؟ ہر آدمی کہتا ہے مجھے نہ چھیڑنا، سب سے زیادہ غمگین میں ہی ہوں. بھائی بتا تو صحیح نا کہ آخر کون سی ایسی چیز ہے جو مالک نے تجھے عطا نہیں فرمائی؟ لیکن ہماری آزمائشیں ہیں، ہمارے جملے ہیں، ہماری گفتگو ہے کہ ان سے شکوہ چھلکتا ہے، ان سے شکایتیں ٹوٹ ٹوٹ کے نیچے گرتی ہیں. ہم یہ سوچتے ہی نہیں کہ ہمیں نہیں پتا ہمارے حق میں بہتر کیا ہے، ہمارے رب کو پتا ہے کہ ہمارے حق میں بہتر کیا ہے. اس لیے لوگ شکایت نہیں کرتے تھے. آج ہر بات پر شکایت ہے، ہر بات پر لوگ شکوہ کرتے ہیں، اور ہر بات پر لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ ناز کے نافرمان بنتے ہیں. اور پھر سوال کیا، یا اللہ تو راضی ہو جا، یا اللہ تو. اور اللہ کیا فرماتے ہیں موسیٰ اپنی قوم سے کہو یہ مجھ سے راضی ہو جائے، میں بھی ان سے راضی ہو جاؤں گا. حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نا طبقہ صوفیاء میں ایک بڑی منفرد حیثیت رکھتی ہیں، علیحدہ ایک مقام ہے، اور ان کی زندگی بتاتی ہے کہ اللہ کی معرفت اور رب تبارک و تعالیٰ کا قرب صرف مرد کے لیے خاص نہیں، اگر عورت بھی توجہ کرے تو اللہ اسے بھی خزانے کھول کے عطا فرماتا ہے، اسے بھی اللہ خزانے کھول. حضرت رابعہ بصری اکثر نہ اولیاء اللہ کی مجالس میں جا کے بیٹھتی تھی، بیٹھتی پردے کے اندر تھی لیکن بیٹھا کرتی تھی. جو لوگ اس رستے کے مسافر ہوتے ہیں وہ بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ گہرا معاملہ ہوتا ہے. کسی جگہ سے کوئی ایسی چیز ملتی ہے جس کو فوری طور پر طبیعت اور نفس قبول
نہیں کرتا. لیکن جو صوفیاء ہوتے ہیں نا، سالکین طریقت، معرفت کے رستے کے مسافر، وہ چونکہ مسافر ہوتے ہیں تو انہیں جو بندہ بھی منزل کا رستہ بتاتا ہے وہ اس کی بات غور سے سنتے ہیں، اعتراضات نہیں کرتے، شکوے نہیں کرتے، بن کے نہیں بیٹھ جاتے. ہمارے زمانے میں مسافر نہیں ہے طریقت کے. ہمارے زمانے میں یہاں مرید کامل ہے، یہاں پھر پیر ہے جو مطلق العنان ہے، جن کے سامنے جو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کسی اور کی بھی سنے، ممکن نہیں. حضرت رابعہ بصری بیٹھی تھی. حضرت سفیان ثوری بہت بڑا نام ہے. یہ وہ شخصیت ہے کہ جب جایا کرتے تھے تو اولیاء اللہ کھڑے ہو کے ان کا استقبال کرتے تھے. بغداد میں اتنا بڑا درجہ تھا ان کا. حضرت جعفر بن سلیمان بھی بیٹھے تھے، سفیان ثوری بھی بیٹھے تھے. تو حضرت سفیان ثوری دعا مانگنے لگے. جناب رابعہ بصری پردے کے اندر بیٹھی ہوئی تھی، دعا مانگنے لگے، اے اللہ مجھ سے راضی ہو جا، اے اللہ مجھ سے راضی ہو جا، اے اللہ مجھ سے. دیر تک دعا مانگتے رہے تو بی بی صاحبہ، مائی صاحبہ اندر سے بول پڑی ناراض ہو کے، کہنے لگی بس کر سفیان، کیا دعا مانگ رہا ہے تو؟ کب سے میں سن رہی ہوں، بس کر. کیا ہوا، تو کیوں ناراض ہوتی ہے؟ فرمانے لگی سفیان تو نے ایک بار بھی کہا میں نے برداشت کیا، دوسری بار بھی کہا، بتائیے دعا ٹھیک ہے کہ نہیں ان کی؟ اے اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا. اس دعا پہ ناراض ہوگی مائی صاحبہ. کہنے لگی تو نے ایک بار بھی مانگی تو میں چپ رہی، دوسری بار بھی مانگی تو اب تو چپ بھی نہیں کر رہا، بس کر. حضرت سفیان کہنے لگے چل میری اصلاح کر دے. تو مائی صاحبہ کہنے لگی تو یہ تو کہہ رہا ہے یا اللہ راضی ہو جا، یا اللہ راضی ہو جا، پہلے تو بتا تو اللہ سے راضی ہے؟ پہلے اپنے نفس پر نظر ڈالنا، تو راضی ہے؟ روز نہیں مانگتا کہ 2 کروڑ چاہیے، 6 کروڑ چاہیے انسان کا نفس. روز نہیں کہتا بڑی گاڑی چاہیے، روز نہیں کہتا میرے بھی ٹھاٹ پاٹ ہو، میں بھی بڑی گاڑی میں کھڑے ہو کے لوگوں کو ہاتھ لہرا کے لیڈر بنے. روز نہیں کہتا میرا بھی بڑا نام ہو. پہلے بتا نا تو راضی ہے؟ حضرت سفیان ثوری نے جب بات سنی تو جھگڑا نہیں کیا، بلکہ اللہ اکبر کہا، چیخ مار کے رونے لگے. کہنے لگے رابعہ تو سچ کہتی ہے، ابھی تو میں اس منزل تک نہیں پہنچا کہ میں رب سے راضی ہو جاؤں تو میں اسے راضی کرنے چلا ہوں، تو سچ کہتی ہے. قریب ہی حضرت جعفر بن سلیمان بیٹھے تھے، وہ بی بی رابعہ کے پاس گئے. کہنے لگے مائی صاحبہ مجھے تو بتا دے، آخر بندہ اللہ سے راضی ہوتا کب ہے، یہ منزل شروع کب ہوتی ہے؟ تو آپ فرمانے لگے اس وقت کہ بندے کا جو حال نعمت ملنے پہ ہوتا ہے نا، جب وہی حال اس کا مصیبت آنے پہ ہو تو پھر سمجھو وہ اپنے رب سے راضی ہو گیا. پھر وہ اپنے رب سے، یہاں لوگ راضی نہیں ہیں، نہ شریعت کے حکم پر راضی ہیں معاذ اللہ، نہ دین کے آنے پر راضی ہیں، نہ نفاذ شریعت پر راضی ہیں، نہ لوگ اپنے ہر معاملے میں. دیکھیں نا کبھی کبھی تکلیف ہوتی ہے، کئی دفعہ لوگ بات پوچھنے آتے ہیں تو دل کرتا ہے انہیں ڈانٹ چھڑک دیں. طلاق کا مسئلہ پوچھنے کے لیے لوگ عالم کے پاس آ جائیں گے، طلاق کا مسئلہ پوچھنے. سوال یہ ہے کہ تو نے شادی سے پہلے کسی عالم سے رابطہ کیا تھا کہ مجھے بتائیں بیوی کے حقوق کیا ہیں، اس کے ساتھ وقت گزارنا ہے، میں نے تو کس طرح کے حقوق میں نے ادا کرنے ہیں، شریعت مجھے کیا حکم کرتی ہے؟ پوچھا تھا کسی عالم سے؟ دین کی ضرورت پڑی تو دین کے پاس آئے، لیکن دین کو عمل کرنے کے لیے کبھی حاصل ہے، ضرورت پڑی تو آ گئے، حاجت ہوئی تو آ گئے، طبیعت لگی تو آ گئے. میں درجنوں بار کہہ چکا ہوں کہ جب کسی آدمی کے پاس لاکھوں روپیہ ہوتا ہے تو کسی پیر کے پاس نہیں جاتا کہ حضرت صاحب بڑے پیسے ہیں بتائیں شکر کیسے ادا کروں. لیکن جب ذرا دقت آتی ہے، حالات خراب ہوتے ہیں تو ہر پیر کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، کہتا ہے کوئی تعویذ دے دے. تو بتا جب تیرا دین کے ساتھ صرف تکلیف کا رشتہ ہے تو راضی پھر رضا کب ہوگا؟ کب تو راضی ہوگا اپنے رب کے معاملات میں؟ کب تو راضی ہوگا؟ کئی دفعہ طبیعت میں تکلیف ہوتی ہے، وہ حضرت صاحب حالات بڑے خراب ہوئے، پہلے آپ نے تعویذ دیا تھا تو صحیح ہو گیا، پھر خراب ہے میں دوبارہ آ گیا. تو دل کرتا ہے ان سے کہنے سے کہ یار ہمارے ساتھ تمہارا رشتہ خراب حالاتوں کا ہی ہے، کبھی صحیح حالاتوں میں بھی آؤ نا، بڑے خوش حالات میں بھی آؤ کہ اب حالات بڑے اچھے ہیں، ہم حاضر ہیں، کوئی حکم کریں. خدا را راضی بالرضا رہنا سیکھے. مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں 10 سال حضور کی بارگاہ میں رہا، 10 سال، اور 10 سال میں نے حضور کے گھر میں نوکری کی. کہتے ہیں نبی پاک نے کبھی مجھے اف تک نہیں کہا. ہمارا اپنا بچہ جو ہوتا ہے نا بیٹا،
और 10 दिनों में शायद सैकड़ों दफा सुन ले, ये क्या किया है, वो क्या, कहते 10 साल। हुजूर ने मुझे, कहते मैंने एक दिन बड़ा नुकसान कर दिया, कोई बड़ी चीज मुझसे टूट गई, बड़ा नुकसान हो गया। तो फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ज़ौजा मोहतरमा मुझ पर जलाल करने लगी, और उनका जलाल बिल्कुल बजा था, उनका गुस्सा बिल्कुल ठीक था, इसलिए कि मैंने वाकई बड़ा नुकसान किया था। कहते वो जब जलाल करने लगी ना तो महबूब तशरीफ लाए। क्या हुआ? कहा या रसूलल्लाह, ये देखे इसने कितनी बड़ी चीज तोड़ दी। तो कहते अब मेरा ख्याल था कि यहाँ से भी मुझे डांट पड़नी है और पड़नी चाहिए भी, इसलिए कि मैंने आज बड़ा नुकसान किया है। लेकिन कहते महबूब मेरे करीब आए और मेरे कंधे पे हाथ रखा, ज़ौजा जलाल में थी, तो महबूब ने क्या खूबसूरत जुमला कहा, सारी सोच ही बदल दी। फरमाने लगे इसको ना डांट, इस चीज का टूटना मेरे रब की रजा थी तो चीज टूट गई है, ये मेरे रब की रजा थी तो ये चीज, अब ये गरीब है इसका दिल ना तोड़, वो टूट गया, वो जो होना था सो हो गया, छोड़, ये मेरे अल्लाह की इस चीज का इतनी देर रहना ही हमारे हक में बेहतर था, तो टूट गई तो खत्म। कहते बड़ा जलाल था महबूब की ज़ौजा को, लेकिन उन्होंने जब बात सुनी तो फिर मुस्तफा करीम का घराना, फिर हुजूर की अज़वाजे पाक, मोमिनों की माए, कहते हैं उसी वक्त वो बैठी और उन्होंने मेरी तरफ बड़ी शफकत की नजरों से देखा और उनके गुस्से को मैंने प्यार में बदलते देखा। भाई याद रखो अल्लाह की रजा। फिर उस वक्त 2-4 लाख के लिए लोगों को हार्ट अटैक नहीं होता, फिर 20-25 हजार के लिए ब्लड प्रेशर अप डाउन नहीं होता जब बंदा अल्लाह की रजा पे राजी रहने लगता। फिर छोटी छोटी बातें उसके लिए सुहाने रूह नहीं बनती, फिर जरा जरा सी बात उसे तकलीफ नहीं देती। जब वो अल्लाह ताला की रजा पर राजी होने का आदी हो जाता है तो फिर ये चीजें उसके लिए बायस आजमाइश। बनी इसराइल में एक शख्स था, इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं उसका दिल चाहा कि पता तो करूं जन्नत में मेरा पड़ोसी कौन होगा। तो उसको ख्वाब में बताया गया कि फलां बिन फलां तेरा जन्नत में पड़ोसी है। अब ये बड़ा आबिद था, जाहिद था, इबादत गुजार था, परहेजगार, बड़ा नेक था, बड़ा परहेजगार। ये सफर करके उसके पास गया, उसको जाके कहने लगा मैं तेरा मेहमान ना बन जाऊं, 2-3 दिन का बन जाओ। कहते मैं 3 दिन उसके साथ रहा, मैं उससे ज्यादा नवाफल पढ़ता था, ज्यादा सदका तो खैरात करता था, ज्यादा इबादत करता था, वो तो मेरे मुकाबले में कुछ भी नहीं। 3 दिन के बाद मैं आने लगा तो मैंने उसको कहा यार मैं एक मकसद के लिए आया था तेरे पास। उसने कहा बताइए। मैंने कहा कि मेरा आने का मकसद ये था कि मैं देखूं तू कौन सी ऐसी इबादत करता है कि जन्नत में तू मेरा पड़ोसी बनेगा। लेकिन तेरी इबादत रियाजत में तकब्बुर नहीं करता, लेकिन मैंने कोई खास चीज देखी नहीं, कोई खास बात है तो मुझे बता दे। तो बंदा कहने लगा कोई खास बात नहीं, हाँ एक छोटी सी आदत है मेरे अंदर, छोटी सी आदत। बड़े लोग कभी भी अपनी बातों को बड़ा नहीं समझते। क्या एक छोटी सी आदत है? का वो कौन सी? तो वो कहने लगा अगर शदीद गर्मी हो ना तो मैंने अपने रब से कभी सर्दी नहीं मांगी, और कभी बर्फ जमी हो ना गलियों में तो मैंने अपने रब से कभी गर्मी नहीं मांगी। मैं समझता हूं मेरा रब मुझे देता ही वो है जो मेरे हक में बड़ा बेहतर होगा। ये एक मेरी छोटी सी आदत है कि कड़ाके की धूप में मैंने कभी मालिक से साये का सवाल नहीं किया, और अगर तेज बारिश हो रही हो तो मैंने कभी ये नहीं कहा कि बारिश नहीं होनी चाहिए थी, क्या बनेगा फलां चीज का। मैं समझता हूं जो बेहतर था अल्लाह ने वही दे दिया है तो मैं मुतमईन रहता हूं। तो वाबिद वो का आदमी अल्लाह के वली कहने लगे कि छोटी सी आदत ना बता, तेरी ये वो आदत है जिसकी वजह से रब तुझसे राजी हो गया है, अल्लाह तुझसे राजी है तेरी इस आदत की बिना पर। जब हमारे मिजाज में ये चीजें आ जाएंगी ना कि जो मेरे हक में बेहतर था मालिक ने मुझे वो दे दिया है, फिर हम हर जगह बैठने की तमन्ना नहीं करेंगे, फिर सामने वाले से हम हसद नहीं करेंगे, फिर हम ये नहीं चाहेंगे कि अल्लाह करे वो मर जाए और उसकी हर चीज मुझे मिल जाए। फिर हमारा मिजाज, फिर हमारी तबीयत ये नहीं रहे, अल्लाह की रजा पे राजी रहे, मालिक के फैसलों में अपने दिल में कोई बोझ महसूस ना करें, अपनी जिंदगी अल्लाह के फैसलों। देखे ना, जो माँ बाप अल्लाह ने बड़े अच्छे समझे वो हमारे लिए पसंद किए, वो अल्लाह ने हमारे लिए जो उसने हमारे हक में बड़े, जो बहन भाई, अल्लाह करे आपको समझ आए, जो बहन भाई उसने हमारे हक में बड़े अच्छे समझे वही बहन भाई उसने हमें अता किए। जिस बीवी को उसने हमारे घर के गुलशन में बेहतर समझा उसको ला के उसने हमारे आंगन में बिठाया, और जो औलाद
اس نے ہمارے لیے باعث افتخار سمجھی وہ اولاد اس نے ہمیں عطا فرمائی. حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر ہو گیا، پر کسی جگہ انہوں نے شکوہ نہیں کیا کہ مالک یہ کافر کیوں. اللہ کے قبضے میں ہے نا دل، پھیر سکتا ہے نا، مقلب القلوب ہے. لیکن حضرت نوح نے دعا اللہ کی رضا پر راضی رہے، اپنا مزاج بدلے، تاکہ معاشرے میں یہ جو گھٹن ہے، یہ جو ٹینشن ہے، یہ جو جھگڑا ہے، یہ جو چھینا چھانی ہے، یہ جو ایک دوسرے پر لوگوں کی نظریں ترشی ہیں، یہ ختم ہو. سمجھیں کہ میرے حق میں جو بہتر تھا مالک نے وہ چیز مجھے عطا کر دی. میں اکثر کہتا ہوں اپنے دوستوں کو، میں کہتا ہوں مجھے ایسے لگتا ہے جو سب سے اچھے ماں باپ تھے وہ اللہ نے مجھے عطا فرمائے، اور جو سب سے بہترین اساتذہ تھے نا ان کا دروازہ اللہ نے مجھے عطا فرمایا. اور جو جس شیخ جس پیر کو اللہ نے سب سے زیادہ شان عطا فرمائی اس کا دروازہ اللہ نے مجھے دکھایا. اس کے بعد اتنے تابعدار شاگرد میں نے کسی کے نہیں دیکھے جتنے مجھے ملے، اور اتنے وفادار پیر بھائی اور مرید میں نے کسی کے نہیں دیکھے جتنے مجھے ملے. میں اس بات پر، اور میں بات اس لیے نہیں کر رہا، میں آپ کو دل کی گہرائی سے بات بتا رہا ہوں کہ یہ عنوان زندگی ہے، یہ روح زندگی ہے. میں کبھی کبھی بڑے ناز کے ساتھ سجدہ شکر ادا کرتا ہوں کہ بہت بڑا خوش نصیب شخص ہوں. یہ بات صرف سوچنے کی ہے. 100 لوگوں میں سے اگر ان 2 پہ ہی بندہ غور کرے جو نافرمان ہے تو پھر زندگی آگے چل سکتی. تو 98 پر غور کیوں نہیں کرتا؟ تو 98 پر غور کیوں نہیں کرتا؟ اگر کسی شخص کے ساتھ تیرے 20 سال گزرے اور تو صرف اس ایک دن کو یاد رکھے جس دن میں اس نے تکلیف دی تھی تو پھر یہ تیری زیادتی ہے. تو باقی ان دنوں کو کیوں نہیں یاد رکھتا جن دنوں میں اس کے تیرے ساتھ محبت والا معاملہ فرمایا، خدمت والا، راضی بالرضا کا مزاج بنائے. یہ مسلمان کے ایمان کا حسن ہے، یہ مسلمان کے کردار کا کمال ہے، یہ مسلمان کی سوچ کا بلند معیار ہے، یہ مسلمان کا اعلیٰ مقام ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر کا بیٹا بیمار ہو گیا. بڑے پیارے ہوتے ہیں نا بیٹے. آپ بڑے پریشان تھے، شدید پریشان. صحابہ کہتے ہیں ہم نے آپ کو بڑی تکلیف میں دیکھا، کبھی اس حکیم کے پاس، کبھی اس حکیم کے پاس، کبھی اس جگہ، کبھی اس جگہ. کچھ دنوں کے بعد بیٹا انتقال کر گیا. لیکن کہتے ہیں جب ہم تعزیت کے لیے گئے تو ہم نے ان کے چہرے پر بہت ساری سکون کو، بہت ساری راحت کو دیکھا. بیٹا انتقال کر گیا. جب وہ بیمار تھا تو پریشان تھے، اب جب انتقال کر گیا تو سکون میں. تو کہتے ہیں ہم نے ان سے سوال کیا کہ حضور اس وقت آپ پریشان تھے، انتقال کے بعد تو لوگ زیادہ پریشان ہوتے ہیں، اب آپ سکون میں ہیں. تو آپ فرمانے لگے جب تک میری ڈیوٹی تھی میں پریشان تھا، خدمت کر رہا تھا، نوکری کر رہا تھا. اب میں اسے اس کے پاس چھوڑ آیا ہوں جو مجھ سے بہت زیادہ اس کا خیال رکھنے والا ہے، جو مجھ سے کئی ہزار گنا بڑھ کے اس پر توجہ کرنے